اچھا جی، اب جو ہے ایک اور بات ہے کہ ہم کون سا عمل پڑھیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمیں کون سا عمل پڑھنا چاہیے۔ ہم کیسے سلیکٹ کریں کہ بھائی یہ والا عمل میرے لیے اچھا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، عموماً جو تاثر ہے لوگوں کا، جس عمل میں جتنی زیادہ طاقت ہے وہ والا عمل لے لیتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جائیں گے، سرچ کریں گے فلاں فلاں عمل، اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا کیا کمالات ہیں، فلاں شخص نے یہ عمل کیا تو اس کو یہ کچھ مل گیا، اور آپ گھنٹوں 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 ویڈیوز دیکھ کے، مختلف لوگوں کی باتیں سن کے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے اعمال ہیں اس میں سے ہم کون سا سلیکٹ کریں، اور ایسا عمل لینا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، اور سب کے سب دوسرے جو عمل ہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ایسا عمل لینا ہے، سرتاج عمل لینا ہے۔ This is a loophole۔ تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے۔ اللہ، نئے نئے اعمال کرنے کا شوق، جی ہر ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نئے نئے اعمال کرنے، جتنے زیادہ عمل کر لیں گے، جتنی زیادہ زکوٰۃیں ادا کر لیں گے، اتنے بڑے معلج ہو جائیں گے، اتنے بڑے عامل ہو جائیں گے، اتنی زیادہ روحانی قوتیں پیدا ہو جائیں گی ہمارے اندر۔ واو، کیا بات ہے! آپ ایک لوپ ہول میں پھنسے ہوئے ہیں، سوری، کیا پوری زندگی یہی کرتے رہیں گے آپ کی، اور کوئی روحانی گروتھ نہیں ہوگی۔ سوچیں، توجہ کریں، کب تک اور کتنے عمل کریں گے آپ؟ کس کس عمل کو آپ سنبھال سکیں گے پوری زندگی؟ آپ نے ایک عمل کر لیا، اس کی زکوٰۃ ادا کر لی، اب روزانہ اس کی وہی SOPs ہے نا، جس کے ذریعے سے آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی روحانیت کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ اور پھر وہ جو مخلوق آئی ہے، آپ کی عمر 60 70 80 میکس چلیں 200 سال، کوئی بہت کشتے وشتے کھا کر، دوائیاں کھا کے بڑے اس میں کوئی راز پتہ لگ گیا اس کو طب کا، 200 سال جی لیا، آپ کی میکس عمر 200 250 سال، چلے مان لیتے ہیں، ماننے کے لیے فی الحال مان لیتے ہیں۔ جو مخلوق آئی ہے اس کی عمر کتنی سال ہے؟ کئی ہزار سال۔ آپ نے کیا کیا؟ چھوڑیں یہ والی بات جو ہے نا، پھر آگے چل کے مخلوق کیوں آتی ہے اور اس کا کیا کرنا ہوتا ہے جب آپ کی عمر ہو جائے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو آپ یہ سمجھیں نا کہ ہر ایک عمل ایک ایگریمنٹ ہے آپ کا اور عمل کی مخلوق کا، اس کی روحانیت کا۔ تو آپ کتنے ایگریمنٹ کریں گے؟ وہ روحانیت کیوں آئی ہے آپ کے پاس، اس کو سمجھیں۔ یا اللہ یا اللہ۔ تو خیر چلیں، یہ ایک لوپ ہول ہے کہ میں نے نئے نئے اعمال سننے ہیں، ان کی فضیلتیں سننی ہیں، ان کا کمال سننا ہے، اور بتانے والا ایسا کمال بتائے گا آپ کو، آپ بولیں گے ابھی تک جو کچھ بھی میں نے کیا وہ سب کا سب ضائع، ابھی تک تو کوئی بڑا عمل کیا ہی نہیں میں نے۔ یہ ہے عمل، اب جو میں نے سنا یہ والا عمل میں نے کرنا ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ چلتا جائے گا۔ ہر ایک عمل آپ کو پہلے والے سے اچھا لگے گا، اور پھر آپ
پچھلے والے کو توجہ دینے کے بجائے نیا عمل کرنے لگ جائیں گے۔ یہ لوپ ہول ہی تو ہے۔ کب تک کریں گے اور کتنے عمل سیکھیں گے اور کتنوں کو سنبھالیں گے؟ لہٰذا آپ نے 2-3 اعمال کی زکوٰۃ ادا کر لی، بہت ہے۔ اب اس کو کھولیں، اس کے ذریعے سے اپنی روحانیات کو کھولیں، اس کو پہلے پورا کھولیں۔ یہ جب کھل جائے گا تو پھر آپ کو دوسرے اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑے مزے کی بات ہے، کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس مخلوق کی آپ کو ضرورت ہے، جس درجے کی روحانیت کی ضرورت ہے، وہ آپ جب اپنے آپ کو کھول لیں گے نا، جیسے ہی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی ہاتھ باندھ کے۔ آپ کو کوئی نیا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیوں آئی وہ؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ بالکل اس کو آپ سے کوئی ضرورت ہے، آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے تو وہ آپ کے پاس آئی ہے، اس لیے تو وہ آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے ایسا، کوئی نور ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِم مِّن رُوحِي، کچھ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ آئی ہے۔ خیر چلیں، یہ بھی ایک لمبی دوسری بحث چھڑ جائے گی اس میں بھی، تو خیر اس کو سمجھیں آپ۔ اور اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے عمل کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، اور بڑی آپ کی جو ہے وہ نوازش ہوگی جن لوگوں نے پہلے ہی بہت ساری زکوٰۃیں ادا کی ہوئی ہیں، آپ کوئی نیا عمل مت کریے، ہم سے مت لیجئے گا نیا عمل۔ جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے نہ ہم سے نئے نئے اعمال کی اجازتیں لیجئے گا، اور نہ جو ہے نیا عمل لینے کی سوچیے گا، انہی میں سے دیکھیے گا۔ اور جو ایک بالکل شروعات کرنے جا رہے ہیں، بالکل ان کا پہلا سٹیج ہے، وہ کیسے دیکھیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ تصور کریں کہ اسماء الہیہ، قرآن پاک کی آیات وغیرہ، اذکار وغیرہ، ان میں سے آپ کو کسی کی بھی فضیلت معلوم نہ ہوتی، کسی کے بھی کمالات پتہ نہ ہوتے، یعنی آپ کے لیے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کمالات اور فضیلتیں، بس یہ تصور کرنا ہے آپ نے، تب ان میں سے کون سا چوز کرتے آپ؟ تب اس میں سے کون سا ذکر آپ کو پسند آتا؟ تھوڑا سا اپنا امتحان لیں، بیٹھیں، اور اس تصور کے ساتھ آپ جس چیز کو سلیکٹ کر لیں گے وہی آپ کے لیے پوری زندگی کا ذکر ہوگا، اور وہی آپ کا پوری زندگی ساتھ دے گا، اور وہ جیسا کھلے گا ویسا آپ اور کسی چیز کو نہیں کھول سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بہت آسانی سے اللہ پاک نے حل کروا دیا، اور اس کو میں نے بہت آسانی سے آپ کو سمجھا دیا ہے، لہٰذا لوپ ہول سے نکلیں۔ اچھا دیکھیں، آگے ہم بھی بہت سارے اعمال بتائیں گے، بہت ساری چیزیں، لیکن وہ صرف معلومات کی حد تک ہوں گی، یا کبھی آپ کو وہ کام آ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو آپ روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اپنی زندگی کو، اپنی عبادات کو، جو ہے اپنے معاملات کو جو ہے وہ آپ چلیں تباہ کرنے کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی زندگی گزاروں یا اسی میں لگا رہوں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ جس ترتیب سے انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کی زندگی اور آسان ہو جائے گی، آپ کو اعمال کرنے میں مزہ آئے گا، اور واقعی آپ کو روحانی گروتھ محسوس ہوگی، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو پتہ لگے گا واقعی کچھ ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو اس پر آپ نے توجہ دینی ہے، اور یہ دیکھ کر اس طریقے سے جو بھی عمل آپ کو سمجھ میں آئے وہ آپ نے ہمیں بتا دینا ہے۔
رابطہ کر کے اور پھر اس کی اجازت آپ نے لے لینی ہے، اور پھر ہم آپ کو آگے کا پروسیس جو ہے وہ بتا دیں گے کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اس کے حوالے سے جو کوئی سوال وغیرہ ہوں وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، حقیقی روحانیت اور حقیقی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔